اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کس حد تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک تو یہ بنیادی بات دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی مرضی استعمال نہیں کرنی۔ ایک یہ بنیادی بات جو ہے ذہن میں رکھیں کہ اپنی مرضی سے جینا حرام ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے اپنی مرضی سے جینا حرام ہے۔ ہاں، اجازت اختیار ہے اس کو کہ یہ اپنی مرضی جی سکتا ہے، لیکن حرام ہے اس شخص کے لیے جو مومن ہو۔ اب یہ حرام حلال تو مومنوں کے لیے ہوتے ہیں نا، ورنہ چائنیز تو دیکھو کتے بھی کھاتے ہیں اور ہر ایک گن بلا کھا جاتے ہیں چائنیز۔ کیوں؟ کہ ان کا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ مومن کو اللہ کی مرضی سے جینا ہے ہر کام، یعنی یہ ایک بنیادی طور پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے آپ نے جینا ہے زندگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت اور میرے تمام کام جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہیں۔ زندگی بھی تو جب زندگی آپ کی ہوگی، دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ غلام ہے، غلام پہلے، آج کل تو غلامی کا وہ نہیں ہے، لیکن یہاں نوکری ہے، اداروں میں نوکری ہے، مثال کے طور پہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ اب 8 گھنٹے آپ نے ادارے میں، کسی بھی ادارے میں کام کرنے ہیں تو مالک کی مرضی سے کریں گے آپ۔ جو آجر ہے، جو آپ کا آقا ہے، اس کی مرضی سے وہ جو چاہے کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے، ہر روز اس میں ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اگر ایسا ہے کوئی ادارہ ہے اور وہ 100 آدمی ہیں تو ہر روز مالک جو ہے آ کے صبح کے وقت ڈیوٹیاں آپ کے حوالے کر دیتا ہے، تو آپ نے 8 گھنٹے اس کی مرضی سے کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے آج یہاں کام نہیں کرنا، مجھے تو آپ وہ وہاں لنگر خانے بھجوا دیں، کچن میں بھجوا دیں، وہاں میں کام کر لوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کچن میں تو چکنا ہو سکتا ہے نا، آپ کہتے ہیں یار وہاں نہیں، ایسا نہیں۔ ایک تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اسلام کیا ہے؟ ایک طرز حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حلال حرام واضح ہے اس میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، سارے احکامات جو ہیں حلال حرام کے واضح ہیں، اور سارے اصول جو ہیں، مطلب آپ جو گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، باہر زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو دوست بنا رہے ہیں، کسی کو نہیں بنا رہے، تو یہ ساری باتیں واضح ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ یہ بہت سے انسان، یعنی یہ وضاحت موجود ہے۔ اسلام ایک بنیادی طریقے زندگی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ شیخ کوئی الگ آپ کو طریقہ بتائے گا۔ جو چیزیں وضاحت سے موجود ہیں بس وہ تو آپ کرتے رہیں، وہ تو آپ کرتے رہیں۔ مطلب بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یا بیوی نے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ تو واضح ہے۔ اس میں تو ہدایت تو اصل میں مکمل ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہدایت مکمل ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کام، اب ہدایت شیخ سے تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ نے کام کیا ہے، کوئی جائز کاروبار بھی آپ کر رہے ہیں تو اس پہ وہ ٹھپا لگوا لیں، ٹھپا لگوا لیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو مختار نہ سمجھیں۔ اعتکاف میں بھی بغیر اجازت، ہاں، یعنی مختار نہ سمجھیں۔ کوئی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ پڑھنا چاہے، کوئی اسلامی کتاب ہے تو ٹھپا تو لگوا لو، یا کوئی بھی آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی جو فرائض کے علاوہ ہے، فرائض کے علاوہ ہے کوئی بھی طریقہ، تو اس پہ آپ ٹھپا لگوا لیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پر۔ تو یہ جو ہے، اس میں ایک یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ شیخ کی مرضی، وہ تو اللہ کی مرضی سے آپ کو جواب دے گا نا،
تو پھر وہ مقبولیت، آپ کا اطمینان ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے اجازت لے لی ہے یا لے لی ہے۔ لیکن اگر آپ کی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ برائے نام اجازت لیتے ہیں، برائے نام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایسا موڈ نہیں ہوتا، آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے پھر شیخ آپ کو اس کی اجازت بھی دے دے آپ کے موڈ کو دیکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے میں کالام جانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر، یا ہانگ کانگ جانا چاہتا ہوں 5 دنوں کے لیے، آپ کی اجازت ہے تو شریعت تو آپ کو نہیں روکتی، آپ چلے جائیں، لیکن آپ نے تو فیصلہ پہلے کر لیا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شیخ جو ہے آپ کے جو نیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کی رسی دراز کر دیتا ہے، تو اس سے خالص اللہ کی مرضی اور سب سے پہلے آپ نیت بنائیں شیخ کی اجازت سے کسی بھی کام کرنے سے پہلے، مطلب جو بنیادی کام ہے جو آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں فلانا ایک بزرگ ہے اس کا میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، اب کتاب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، کتاب تو قرآن موجود ہے اور پھر ایک کھلی کتاب موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ تو یہ پھر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہر کام میں آپ للہیت کا عنصر لے آئیں، شریعت واضح ہے، شریعت ہی اصل دین ہے، جو شریعت مطہرہ ہے یہ آپ کو تمام اخلاق، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق موجود ہے ہمارے سامنے، اس میں تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیوی سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، بیوی سے اچھے طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا اجازت ہے بھائی؟ یہ تو اجازت موجود ہے۔ یا بیوی کہتی ہے میں اچھے طریقے سے شوہر سے پیش آنا چاہتی ہوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو یہ تو موجود ہے اجازت۔ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، بھئی اس میں کیا اجازت ہے؟ آپ کھانا کھا لو، آپ کی ضروریات ہے۔ تو اسی طرح بہت سی ایسی باتیں ہیں، مطلب اس کا جو اجازت ملی بھی ہے، جو عام طور پہ اجازت ہے، زندگی کا ایک نیا کام یا ایک نیا انداز جس کے بارے میں آپ یعنی شش و پنج کا شکار ہوں، یا آپ کا ایک فیصلہ کر لیا زندگی کہ بھئی میں یہاں سے منتقل ہو جانا چاہتا ہوں، مردان سے جانا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ پنڈی، اب یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے کہ آپ نے ایک مرکز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ پھر دیکھا جائے گا، اسی وقت دیکھا جائے گا۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو چیز روٹین میں شامل نہیں ہے، ہاں مطلب جو میں نے وضاحت تو کر دی نا، مطلب یہ ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں، بدلاؤ ہیں، یہ کاروبار چھوڑتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں، یا یہ دکان میں ایسا کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، میں اپنے بھائی کو نکالتا ہوں یا میں نکلنا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ، تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ تو اس میں مطلب پھر یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اتنا وہ نہ کریں، اجازت معلوم کر لیں۔ باقی دوستی دشمنی تو معلوم ہے، دوست آپ کے صرف اللہ والے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، غیر سے دوستی منع ہے۔ آپ کے دوست صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی منزل ہے اس کے راستے پر آپ کے ساتھی ہیں، اور جو آپ کے راستے پر نہیں ہے، جو آپ کی منزل ہے وہ اس میں آپ کے شریک نہیں ہیں، وہ آپ کی دوست کہلانے کا حق بھی نہیں رکھ سکتے، نہ ان سے کوئی تعلقات کی اجازت ہے۔ یہ بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ دوست پہ اثر ڈالتا ہے، آپ خیالات، کیونکہ دوست اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر تو اس کے ساتھ آپ بے باکانہ گفتگو بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے گمراہ خیالات آپ کے اوپر ڈال دے۔ جو اس راستے میں آپ کا ساتھی نہیں ہے اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، اگر آپ نے ادھر ادھر کی دوستیاں بنا لیں تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ بس صرف اللہ، رسول اور مومن، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دوستی کی مستحق آپ کے، اور صحبت جو ہے وہ آپ بالکل خالص رکھیں، اپنی صحبت اٹھک بیٹھک کہ وہ میرا دوست ہے، اس کی شادی ہے، میں نے جانا ہے۔ اب بھئی آپ کا کیا دوست ہے وہ؟
جو آپ کے راستے پر نہیں ہے، جو آپ کا ساتھی نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں آپ کا، وہ آپ کا دوست ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دوست سمجھیں گے تو آپ کے یعنی جو نظریہ ہے اس میں فرق ہے۔ غیر کو آپ دوست بنا رہے ہیں تو وہ مطلب اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث بالکل واضح ہیں، بھئی میں اس سے دوستی رکھ، اب آپ ایک دوست، آپ کا ایک دوست ہے پرانا، یہ میرا پرانا دوست ہے، اس سے تو میں تعلقات رکھ سکتا ہوں نا، یہ اجازت، یہ کیا اجازت ہے؟ یہ تو قرآن میں واضح ہے نا کہ آپ کی دوستی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو آپ کے راستے کے ساتھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم